بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَى آخِرِهِ۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ عورت بائنہ مغلظہ ہو جائے گی اور شوہر اول کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے اور دوسرا وطی نہ کرے، طلاق نہ دے، اس کی عدت نہ گزر جائے۔ سب کچھ ہونے کے بعد اگر پہلا شوہر پھر اس سے نکاح کرتا ہے تو وہ از سر نو 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ یہ مسئلہ ابھی اس کے پہلے آپ پڑھے ہیں، ہے نا، کہ دوبارہ اگر شوہر اول نکاح کر رہا ہے تو وہ از سر نو 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ نیچے تھوڑی سی صورت بدل دے رہے ہیں کہ شوہر نے 3 طلاقیں نہیں دی ہیں بلکہ 2 یا 1 طلاق دی ہے، اور پھر اس کی عدت عورت کی گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد پھر اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، پھر اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد اس نے وطی کی اور طلاق دے دیا، پھر شوہر اول کے پاس وہ واپس آ رہی ہے۔ تو 3 طلاق اگر دیا ہوتا تو اس صورت میں تو شوہر از سر نو 3 طلاق کا مالک ہو جاتا، لیکن پہلے 1 ہی یا 2 دیا ہے، تو اب پھر جب اس کے پاس واپس آ رہی ہے تو کتنے طلاق کا مالک ہوگا، ہے نا۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس صورت میں بھی از سر نو 3 طلاق کا مالک ہوگا، کیونکہ جب حرمت غلیظہ یعنی 3 طلاق میں شوہر ثانی نے اس کے دیے ہوئے طلاق کو ختم کر دیا اور وہ 3 طلاق کا از سر نو مالک ہو گیا، تو 3 سے کم کو وہ بدرجے اولا ختم کر دے گا، ہے نا۔ جب 3 کو وہ ختم کر دے رہا ہے جو حرمت غلیظہ ہے، تو 3 سے کم کو وہ بدرجے اولا ختم کر دے گا اور شوہر اول از سر نو 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، اسی کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ، اور جب مرد آزاد بیوی کو 1 طلاق دے یا 2 طلاق دے، آزاد کی قید اسی لیے لگائے ہیں کیونکہ اگر باندھی ہے تو 2 ہی سے مغلظہ ہو جائے گی۔ وانقضت عدتها، اور اس کی عدت پوری ہو گئی۔ وتزوجت بزوج آخر، اس عورت نے پھر کسی اور سے نکاح کر لیا۔ ودخل بها، اس شوہر ثانی نے اس سے جماع کیا۔ ثم عادت الی الاول، پھر اس نے طلاق دے دی یا انتقال ہو گیا، پھر یہ عورت پہلے شوہر کے پاس واپس آئی، تو اب جب شوہر اول نے پھر اس سے نکاح کیا تو کتنے طلاق کا وہ مالک ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں عادت بثلاث تطلیقات، واپس آئے گی 3 طلاقوں کے ساتھ، یعنی شوہر 3 طلاق کا اب مالک ہوگا۔ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ، 3 سے کم جو وہ پہلے طلاقیں دے چکا تھا وہ سب کے سب کیا ہے، ہدم ہو جائیں گی، گر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي، اور دوسرا شوہر ختم کر دے گا ان تمام طلاقوں کو جو 3 سے کم ہے، جیسے 3 کو ختم کر دیتا ہے ایسے ہی 3 سے کم کو بھی ختم کر دے گا، کما یہدم الثلاث، جیسے کہ 3 کو ختم کر دیتا ہے۔
ایسے ہی 3 سے کم کو بھی ختم کر دے گا اور بدرجہ اولا 3 سے کم کو ختم کر دے گا اور شوہر اول 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ شیخین کا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک اس مسئلے کی پوری تفصیل ہے نا، پوری تو نہیں کہیں گے لیکن زیادہ تر تفصیل آپ خامسہ میں پڑھیں گے ہے نا۔ یہاں کے لیے ابھی بس اتنا کافی ہے جو میں بتا دیا۔ وقال محمد، یہ تو ہمارا مذہب تھا جو مفتابہ ہے کہ اثر-نو 3 طلاق کا شوہر اس صورت میں بھی مالک ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا يهدم الزوج الثانی ما دون الثلاث، 3 سے کم اگر شوہر نے طلاقیں دی ہیں اور عدت گزر گئی، دوسرے سے اس نے نکاح کیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر وہ شوہر اول کے پاس واپس آئے، تو اس صورت میں اگر شوہر اول نے پہلے 2 طلاقیں دی تھیں تو اب 1 کا مالک رہے گا، 1 دیا تھا تو 2 کا مالک رہے گا۔ 1 دینے سے جب پہلے 2 دے چکا ہے تو عورت بائنہ مغلظہ ہو جائے گی، 2 دیا تھا تب، اور اگر 1 دیا تھا تو 2 دینے سے عورت بائنہ مغلظہ ہو جائے گی۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، یہ مفتابہ نہیں ہے، یہی امام شافعی وغیرہ کا بھی قول ہے نا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اپنی دلیل تو میں بتا دیا نا، اور باقی دلیلیں بعد میں اپنائیں گے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زوج ثانی سے نکاح کرنا یہ حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے لیے، باقی کے لیے تو ہے نہیں۔ حرمت غلیظہ کو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے لیے ہے، باقی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے حرمت غلیظہ میں تو جہاں حرمت غلیظہ ثابت ہے وہاں تو اس کو ختم کر دے گا وہ زوج ثانی، لیکن جہاں ثابت ہی نہیں ہے وہاں ختم کرنے کا کیا معنی؟ اس لیے ہے نا، شوہر اول 1 یا 2 طلاق کا مالک رہے گا جیسے پہلے اس نے طلاق دی ہو اس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری صورت یہ ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اور جب شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، فقالت، اور وہ کہے قد انقضت عدتی، میری عدت پوری ہو گئی، وتزوجت بزوج آخر، میں نے دوسرے شوہر سے نکاح بھی کر لیا، ودخل بی الزوج الثانی، اس دوسرے شوہر نے جماع بھی کیا، وطلقنی، پھر مجھے طلاق بھی دے دی، وانقضت عدتی، اور میں نے اس کی عدت بھی گزار لی۔ یعنی جتنا عمل تحلیل کے لیے کرنا تھا سارا عمل پورا ہو گیا ہے اور وہ شوہر اول سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ سارا عمل بتا دیا نا کہ میں نے تمہاری عدت بھی گزار لی ہے نا، تمہاری عدت، شوہر اول کی عدت گزارنا ہے اس کو بھی گزار لیا، اور پھر دوسرے سے نکاح کرنا ہے وہ بھی کر لیا ہے نا۔ اس کے بعد اس کی طلاق، وہ جمع کرے گا وہ بھی ہو گیا ہے نا، طلاق دے گا یا انتقال ہوگا وہ بھی ہوگا، اس کی عدت گزارے گی یہ بھی ہو چکا ہے نا، سب ہو گیا ہے، شوہر اول سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 10 ہی دن میں واپس آئی کہہ رہی ہے سب ہو گیا ہے نا، تو نہیں مانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آ کے کہے 10 ہی دن میں 5 دن میں کہ سب کچھ کر کے میں آ گئی ہوں، نکاح کر لیجیے۔ جب اسے ظن غالب ہو اور مدت اس بات کا احتمال رکھے کہ ہاں اتنے دنوں میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے تو اس کی وہ تصدیق کرے گا جب ظن غالب ہو، ورنہ نہیں مانے گا اس کی بات۔ اسی کو کہا ہے والمدت تحتمل ذالک، اور مدت میں اس کی گنجائش ہو کہ یہ سارا کام اتنے دنوں میں ہو سکے ہے نا۔ کم سے کم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا دن ہونا چاہیے؟ 6-7 مہینے، کیوں ساجد؟ کم از کم کیسے 3 حیض، 2 شوہروں کی عدت گزارنی، پہلے شوہر اول کی عدت گزارے گی ہے نا، پھر دوسرے سے نکاح کرے گی، وہ طلاق دے گا، اس کی عدت گزارے گی، پھر شوہر اول کے لیے حلال ہوگی
6-7 مہینے, 78 دن کم سے کم میں یہ کام ہو سکتا ہے نا, کم سے کم 78 دن میں یہ کام صاحبین کے نزدیک ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک ابھی تک 2-2.5 کہہ رہا تھا, اب میں کہہ دیا تو بالکل لگ رہا ہے کہ کیسے ایسے ہو جائے گا نا. 3 دن مان لیجئے کہ بالکل حیض کا طہر کا آخری زمانہ ہے, بالکل حیض آنے والا ہے, طلاق دے گا ہے نا. تو 3 دن حیض کے مان لیجئے, کم سے کم 15 دن طہر کے ہے نا. پھر حیض آئے گا 3 دن اس کا مانیے, پھر طہر ہوگا 15 دن اس کا مانیے, پھر حیض آئے تو حیض کے 9 دن ہوئے, 3 دن, بیچ میں 2 طہر ہے تو 15 دنا ہے 30, 30 9 39. ایک کی عدت 39 دن میں پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ عقلی طور پر ہو سکتی ہے. 39 دنا 78 ہے نا. تو دونوں کی عدت کم سے کم 80 دن میں, میں 80 کہہ رہا ہوں, لیکن جوڑنے میں ہے نا اگر وہ اس طرح جوڑا جائے تو 78 دن میں پوری ہو سکتی ہے. اور مدت کے اندر اس کی گنجائش ہو تو شوہر اول کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے, اذا کان غالب ظنی ہی, جب اسے ظن غالب ہو کہ یہ سچ بول رہی ہے نا, اور پھر اس سے وہ نکاح کر لے. آگے کتاب العلا ہے, اب دیکھتے ہیں کتاب العلا, علا کا بیان. بہت سنے ہوں گے علا علا, آج اس کو پڑھ بھی لینا ہے نا. علا کہتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کرے گا, اپنی عورت سے قربت نہیں کرے گا, یا یہ قسم کھا لے کہ 4 ماہ تک اس سے قربت نہیں کرے گا. 4 ماہ سے کم کی اگر قسم کھائے کہ 2 دن تم سے قربت نہیں کروں گا, 1 مہینہ قربت نہیں کروں گا, تو یہ علا نہیں. علا ہونے کے لیے کم از کم 4 ماہ ہونا چاہیے. تو یا تو علاء موقت ہو, یعنی اس کی 2 قسمیں ہوئیں جو میں نے تعریف کی اس کی روشنی میں. شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں تم سے قربت نہیں کروں گا, یا یہ قسم کھائے کہ میں 4 ماہ تک تم سے قربت نہیں کروں گا. تو اس کی روشنی میں اگر آپ غور کریں گے تو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک علاء موقت کی کوئی وقت ذکر کرے کہ اتنے دنوں تک قربت نہیں کروں گا, 4 ماہ 6 ماہ 10 ماہ ہے نا, اس کو کیا کہیں گے؟ علاء موقت. دوسری صورت یہ ہے کہ وقت ذکر نہ کرے, مطلق رکھے میں تم سے قربت نہیں کروں گا, یا اس میں تعبیر کا بھی ذکر ہو کہ میں کبھی بھی تم سے قربت نہیں کروں گا ہے نا. تو اس کو علاء معبد کہتے ہیں ہے نا. اگر وقت کا ذکر نہیں ہے, مطلق رکھا ہے, یا تعبیر کا ذکر ہے, ہمیشگی کا ذکر ہے. ہمیشگی کا ذکر ہونا محبت کے لیے ضروری نہیں. اگر مطلق رکھا ہے میں تم سے قربت نہیں کروں گا تو وہ بھی علاء محبت ہے, اور اگر محبت کو ذکر کر دیا تو محبت تو ہے ہی ہے نا. تو علا کی 2 قسمیں ہیں, علاء موقت اور علاء معبد. دونوں میں تھوڑا سا آگے چل کر کے فرق آئے گا ہے نا کچھ احکام میں. اس لیے یہ جاننا شروع ہی میں ضروری ہے کہ علا کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, ایک موقت اور ایک معبد. آگے یہ مسائل بیان کر رہے ہیں, اور علا یہ منکوحہ ہی سے ہوگا, یا جس عورت کو طلاق رجعی دی ہو اس سے وطی حرام نہیں ہے, اس سے بھی علا کر سکتا ہے. لیکن کوئی اجنبیہ سے علا کرنا چاہے, کیوں علا ہوگا بھائی, وہ تو کچھ اس کی ہے ہی نہیں. یا مطلقہ بائنہ سے وہ علا کرنا چاہے
تو اس سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلقہ بائنہ اگرچہ عدت میں ہو لیکن بغیر نکاح جدید کے، بغیر دوبارہ نکاح پڑھائے ہوئے اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہوتا ہے نا، اور مغلظہ تو اس سے حلال ہی نہیں. تو منکوحہ سے یا مطلقہ رجعیہ ہی سے ایلا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت وہ بنانا چاہے تو نہیں ہوگا. پہلے مسائل دیکھیں پھر جیسا ہوگا. میں نے کچھ ضروری چیزیں بتا دی ہیں، اب جیسی ضرورت پڑے گی ویسے بتاتے جائیں گے. اذا قال الرجل لامراتی، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے واللہ لا اقربوک او لا اقربوک اربعۃ اشہر، بخدا میں تجھ سے قربت نہیں کروں گا. یہ کون سی صورت ہوئی؟ ایلائے معبد کی، یعنی مطلق رکھے یا تعبیر کا ذکر ہو تو یہ دونوں صورتیں کون ہوتی ہیں؟ معبد کی. تو اس نے کہا بخدا میں تجھ سے قربت نہیں کروں گا، یہ ایلائے معبد کی صورت ہو گئی. اگرچہ یہ نام نہیں لے رہے ہیں کہ یہ ایلائے معبد ہے نا، لیکن سمجھنا ہے آپ کو کہ یہ ہے کیا، میں وہ بتا چکا ہوں. یا اس نے یہ کہا کہ بخدا میں تجھ سے 4 ماہ تک قربت نہیں کروں گا، یہ کون سی ہے؟ ایلائے موقت. یہ کہتے ہیں فہو مولن، وہ ایلا کرنے والا ہے. اعلی یولی سے اس میں فاعل فہو مولن، تو وہ ایلا کرنے والا ہو گیا. اب ایلا کرنے والا دونوں صورتوں میں ہے، چاہے موقت ہو یا معبد ہو، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. آگے یہ جب وہ ایلا کرنے والا ہو گیا، آیت کریمہ جو ہے للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ ایلا کی پوری آیت کریمہ ہے. ایلا سے متعلق جو 4 مہینے تک قسم کھائیں کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو پورے احکام وہاں بیان کیے گئے ہیں. اب جب ایلا ہو گیا، فَإِنْ وَطِئَهَا، ایلا کی ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ وطی کو کسی ایسی چیز پر معلق کرنا جو مشقت والی ہو، ہے نا، تو اس کو بھی یمین کہتے ہیں، ہے نا. کوئی قسم کھائے، ہے نا، کسی چیز پر کوئی کچھ کرنے کو معلق کرے، تو وہ بھی اصل میں تو شرط و جزا ہے نا، لیکن تعلیق یہ یمین کی قسموں میں سے ہے. اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ کروں گا، ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ یمین ہے. اس لیے اگر وہ اس کے وطی کو کسی ایسی چیز پر معلق کرے جس میں مشقت ہو، مثلا اگر میں تجھ سے قربت کروں تو 10,000 روپیہ مجھے صدقہ دینا ہے، معلق کر رہا ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یمین ہے. اس سے بھی 4 مہینے کی اگر قید ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ایلا ہو جائے گا. اس کے بھی احکام نیچے آئیں گے. بہرحال جب ایلا ہو گیا، ہے نا، چاہے جو صورت ایلا کی ہو، اگر شوہر ایلا کرنے والا ہے، فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، چاہے موقت ہو یا معبد، ہے نا، یا تعلیق کی صورت ہو، اگر شوہر نے عورت سے وطی کی 4 مہینے کے اندر کہا تھا 4 مہینے قربت نہیں کروں گا، کبھی بھی قربت نہیں کروں گا، لیکن ابھی 4 مہینہ کیا 2 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا قربت کر بیٹھا، حنیسہ فی یمینہ، قسم ٹوٹ گئی، قسم ٹوٹ گئی. وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، اور جب قسم ٹوٹ جائے تو کفارے قسم دینا پڑتا ہے. قسم ٹوٹ جائے تو کفارے قسم دینا ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کی بیوی تو حسب سابق رہے گی، لیکن اسے کفارہ دینا ہوگا. یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑا پہنائے، ہے نا. حنیسہ فی یمین ہی، تو اگر 4 مہینے کے اندر ہے نا اس نے وطی کر لی،
تو قسم ٹوٹ گئی، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَہ اور کفارہ لازم ہو گیا، وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ اور ایلا یہ ساقط ہو گیا۔ یہ تو سب کے لیے عام ہے نا، کہ کبھی بھی نہیں کروں گا، 4 مہینے نہیں کروں گا قربت، یا قربت نہیں کروں گا کہا تھا تو قربت کر لیا 4 مہینے کے اندر اندر ہی، تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ لازم ہو گیا، کفارہ دے دے، ہو گیا کام، ہے نا، صرف کفارہ دینے سے کام چل گیا، ہے نا۔ وَإِن لَّمْ يَقْرُبْهَا لیکن اگر قربت نہیں کیا، حَتَّى مَضَتْ 4 اشہر یہاں تک کہ 4 مہینہ گزر گیا، تو اب دونوں پہ منطبق کرنا ہے کہ موقت الائے موقت ہے یا الائے معبد، ہے نا۔ 4 مہینہ گزر گیا، بانت منہ بتطلیقۃ واحدہ، تو جب 4 مہینہ گزر گیا تو عورت پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، چاہے موقت ہو یا معبد ہو، ایک طلاق بائن پڑ جائے گی چاہے موقت ہو یا معبد ہو۔ اب ایک طلاق پڑ گئی، اب یہی سے مسئلے کی صورت بدل رہی ہے، اسی لیے وہ بتانا ضروری رہتا ہے نا۔ یہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ 4 اشہر اگر اس نے 4 مہینے کی قسم کھائی ہے، یعنی ایلائے موقت ہے نا، تو فقد سقطت الیمین تو طلاق بائن پڑ گئی، یمین بھی ختم ہو گئی، ہے نا، یمین بھی کیا ہے، ختم ہو گئی۔ اب مزید 4 مہینہ گزرنے سے پھر طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ 4 مہینے قربت نہیں کروں گا، 4 مہینے قربت نہیں کیا تو طلاق بائن پڑ گئی، اور 4 ہی مہینہ کہا ہے، اس لیے یمین بھی ساقط، اپنی قسم کو پورا کر چکا نا، جو اس نے کہا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا، جب وہ کر دیا تو یمین پوری ہو گئی، قسم پوری ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ لیکن اگر ہمیشگی کی قسم کھایا ہے یا مطلق رکھا ہے، میں کبھی بھی قربت نہیں کروں گا یا تجھ سے قربت نہیں کروں گا، اور 4 مہینے تک قربت نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی طلاق بائن پڑ گئی۔ 4 مہینہ نہیں کیا قربت، گزر گیا 4 مہینہ، تو 4 مہینہ پر قسم، 4 مہینے کے بعد طلاق بائن پڑ گئی، ہے نا۔ اب طلاق بائن تو پڑ گئی، لیکن قسم کیا ہے، ایلا کیا ہے، معبد ہے نا۔ تو وہاں تو قسم کو وہ پوری کر چکا، پوری ہو گئی تھی اس کی قسم، ہے نا، لیکن یہاں بھی قسم پوری ہو گئی۔ جب یہ کہا کبھی بھی نہیں قربت کروں گا، تو یہاں قسم تو نہیں پوری ہو رہی ہے، اس لیے پہلی صورت میں جب 4 ماہ گزر گئے تو ایک طلاق بائن پڑ گئی، یمین پوری ہو گئی، پھر 4 مہینہ اگر گزرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس صورت میں 4 مہینہ گزر گیا پہلے والا، ہے نا، طلاق بائن پڑ گئی، پھر 4 مہینہ گزر گیا اور پھر قربت نہیں کیا، پھر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، یہ معبد والے میں، ہے نا۔ پھر 4 مہینہ گزر گیا، پھر قربت نہیں کیا، پھر ایک طلاق پڑ جائے گی، یہاں تک کہ مغلظہ ہو جائے گا۔ تینوں پڑ گئی، قربت نہیں کیا، چلو پڑتی ہے، سب پڑتی رہے، ہے نا، سال بھر میں تینوں پڑ گئی، سال بھر ہو جائیں گے نا۔ اب بغیر تحلیل کے وہ حلال نہیں، ہے نا۔ اب اس کی ملکیت ختم ہو گئی، ملکیت ختم ہو گئی، پھر اس نے گئی کہیں حلالہ وغیرہ تحلیل وغیرہ کا معاملہ ہوا، کہیں اور نکاح کیا، اس نے جمع کیا، پھر شوہر اول سے آ کر کے نکاح کیا۔ جب پھر شوہر اول سے نکاح کیا تو اب کیا ہوگا، پھر پڑے گی، 4 مہینہ قربت نہ کرے تو طلاق تو نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہ اب پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، ہے نا، لیکن قسم تو اس کی ابھی بھی باقی ہے، قربت کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ 4 مہینہ گزرنے پر طلاق تو نہیں پڑے گی، لیکن قربت اگر کرے گا تو کفارہ قسم کا دینا پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ دیکھیں شاید کتاب میں یہی آ رہا ہے، تفصیل میں نے بتا دی ہے، اگر یہی آئے بھی تو بہتر ہے۔
فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ سَقَطَتِ الْيَمِينُ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ الْأَبَدِ، اور اگر ہمیشگی کی قسم کھائی ہے فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ، تو 4 ماہ گزر گئے، طلاق بائن پڑ گئی اور یمین باقی ہے. فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلَاءُ، ہے نا. ایسے ہی طلاق بائن پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ہوا، اور وہ سب کچھ جو میں تفصیل بتایا ہوں وہ ساری تفصیل ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا، پھر شوہر پلٹا اور اس نے تحلیل وغیرہ کے بعد اسی عورت سے نکاح کر لیا. وہ سارا عمل ہو چکا جو میں بتایا ہوں. ایک طلاق پڑ گئی، پھر 4 ماہ کے بعد دوسری پڑ گئی، پھر 4 ماہ کے بعد تیسری پڑ گئی، بینونت مغلظہ ہو گئی، ہے نا، بائنہ مغلظہ ہو گئی. فَإِنْ عَادَ، اب اگر بینونت کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی، پھر اس نے اس سے نکاح کیا، عَادَ الْإِيلَاءُ، تو پھر ایلا پلٹ آئے گا. ایلا کیا ہوگا؟ پلٹ آئے گا. فَإِنْ وَطِئَهَا، یہاں ایک تھوڑا سا یہ اور بڑھا رہے ہیں، میں تھوڑا سا مختصر کر دیا تھا کہ 4 مہینے کے بعد وہ بائنہ ہو گئی، ہے نا، نکاح سے نکل گئی. اس نے سوچا لاؤ نکاح کر لیتے ہیں، خود ہی نکاح کر لیا، ابھی حلالہ وغیرہ کی نوبت نہیں آئی، ہے نا، لیکن صرف نکاح کیا، 4 مہینہ پھر قربت نہیں کیا، ہے نا. اس کو یہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ عَادَ، اگر شوہر پلٹا اور دوبارہ پھر اس سے نکاح کر لیا تو پھر ایلا باقی رہے گا، ایلا پلٹ آئے گا، ہے نا، اس لیے کہ یمین ساقط نہیں ہوئی. اچھا، فَإِنْ وَطِئَهَا، اب اگر اس 4 ماہ کے اندر وطی کر لی، لازمتہ الکفارہ، تو کفارہ لازم ہوگا. اور اگر وطی نہیں کیا 4 مہینے تک، صرف نکاح کیا ہے، تحلیل وغیرہ کی صورت نہیں ہوئی ہے نا، تو وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيِّ 4 أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى، اور اگر پھر 4 ماہ تک قربت نہیں کیا تو دوسری ایک طلاق بائن پھر پڑ جائے گی 4 ماہ کے بعد. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، پھر ایک طلاق بائن پڑ گئی، ابھی مغلظہ تو ہوئی نہیں ہے، نکاح کر سکتا ہے وہ اس سے بغیر تحلیل کے، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا تیسری مرتبہ، عَادَ الْإِيلَاءُ، پھر ایلا پلٹے گا، ہے نا. وقعت علیہ، اور عورت پر 4 ماہ گزرنے کے بعد پھر ایک دوسری طلاق بائن پڑ جائے گی. اب تینوں پڑ گئی، ہے نا، تینوں پڑ گئی نا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ، پھر اگر اس عورت سے شوہر نے نکاح کیا دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد، بعد زوجٍ آخر، تحلیل کے بعد پھر نکاح کر لیا، ہے نا، عاجز بھی نہیں آ رہا ہے اسی سے نکاح کرتے کرتے. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخر، پھر اگر دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد اسی عورت سے شوہر نے نکاح کر لیا تو اب لم یقع بذالک الایلاء طلاق، تو اب اس ایلا کی بنیاد پر کہ 4 ماہ پھر گزرے گا تو پھر طلاق بائن پڑ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، ہے نا. اب 4 ماہ گزرنے پر طلاق بائن تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کی قسم باقی ہے، قسم کو پورا نہیں کیا، نہ قسم توڑا، ہے نا. ہوا ہے قسم پورا ہو گیا، تو ہمیشگی کی قسم کھایا، پورا کیسے کھو، اور توڑا بھی نہیں، لیکن وہ نئے سرے سے اس کے ملک میں آ رہی ہے، اس لیے 4 مہینہ گزرنے کے بعد اس پر اب طلاق تو نہیں پڑے گی. وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ، لیکن قسم باقی ہے، اگرچہ دوبارہ وہ شوہر ثانی کے پاس سے ہو کر کے اس کے پاس آئی ہے، لیکن اگر وہ وطی کرے گا تو قسم چونکہ باقی ہے، اس لیے کفارہ دینا پڑے گا. فَإِنْ وَطِئَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، تو اگر اس نے اس صورت میں اس عورت سے وطی کیا تو اپنی قسم کا کفارہ دے گا. اور پھر یہاں سے مسئلے وغیرہ کی صورتیں بدل رہی ہیں اور گھنٹی بھی ہو گئی ہے، پھر کل انشاءاللہ.